صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام میرے صحافی دوستو، آج آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 3 دن پہلے دنیا کے اسلام کے مسلمانوں کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی شریف، جہاں پر تاریخ کا اور بالخصوص پچھلے 100 سالہ تاریخ کا ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ میں عینی شاہد ہوں اس واقعے کا، میں وہاں موجود تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری قوم بھی اور پورا عالم اسلام بھی جو ایک پاکستان کے اوپر انتہائی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیا کہوں، مشکل وقت اس انداز میں کہ دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، جہاں پر کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے بھی آواز آہستہ رکھو، وہاں پر ایک پلاننگ کے تحت مسجد نبوی کے مختلف حصوں میں اندرون مسجد نبوی کے اندر ٹولیاں کھڑی کی گئی، اور حتیٰ کہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے وہ گنبد خضرا جس کی طرف ایک نگاہ کر کے انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے، بالکل گنبد خضرا کے سائے کے نیچے یہ ٹولے کھڑے تھے۔ اور جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، وہ پاکستان کے اس وقت سربراہ ہیں، ان کا وفد نکلا افطار سے تھوڑی دیر پہلے، تو ہوٹل سے لے کر گنبد خضرا کے نیچے تک ایک ہی نعرہ، غلیظ زبان اور ایک کورس میں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو چند افراد کا عمل تھا، یہ ایک پری پلان عمل تھا جس کو ترتیب دیا گیا۔ جس وقت اذان مغرب ہو رہی تھی اور قدمین مبارک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذان مغرب کے دوران بھی یہ غلیظ نعرے اور آوازیں جاری تھی۔ مجھے آپ بتائیے، جہاں پہ نظریں جھکا کے، سر جھکا کے، سانس بھی آہستہ لینے کا حکم ہے، وہاں پر جس انداز میں یہ بد تہذیبی، بدتمیزی اور تقدس کا پامال ہوا ہے، اس سے ہمارے سر بطور پاکستانی شرم سے جھکے ہیں۔ پورے دنیا اسلام کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی قیامت آ جانے کے بعد، اتنی بڑی توہین کے بعد کہا جاتا کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے وہ قابل مذمت عمل ہے، اس سے برات کی جاتی، لیکن اس سے برات کرنے کی بجائے آپ دیکھیے ہمارے سابق وزراء اور ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کی اور حوصلہ افزائی کی، اس کی اور اس کو جو ہے رنگ دینے کی کوشش کی۔ اور ظالموں، کیا پاکستان میں سیاست جو ہے اس کا میدان ختم ہو گیا ہے؟ تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں جو کچھ کیا ہے، ہم سب شرمندہ ہیں اپنے آقا سے۔ یہ پاکستان کے نام پر ہوا، تاریخ میں کبھی کسی مسلم ملک نے یا غیر مسلم نے بھی وہاں ایسا عمل نہیں کیا۔
کون کس انداز میں تمہیں حوصلہ ہوا کہ تم نے یہ عمل وہاں پر کیا اور کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی؟ میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب، جن کو میں عاشق رسول سمجھتا ہوں، وہ اس کی مذمت کریں گے، لیکن ان کے بیانات سے بھی مجھے دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی ہے۔ خان صاحب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے تقدس اور مسجد نبوی کے اس تقدس کی پامالی پر تو آسمان بھی رویا ہوگا، زمین بھی روئی ہوگی، اور میرے وہ سابق وزراء جو آ کے دلیلیں دے رہے ہیں، اس کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس توہین کو اور اس تقدس کی پامالی کو نئے نئے نام دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہاں پر اس وقت صبر نہ کیا جاتا، جس طرح شاہ زین بگٹی صاحب کے بال کھینچے گئے، مریم اورنگزیب کو دھکے دیے گئے، دین اسلام اور مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست اور رحمت للعالمین کے نام لیوا تو بچیوں کا تحفظ کرتے ہیں، عورتوں کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو دھکے نہیں دیتے، ان کو مارتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس عورت کی تعظیم ہے۔ کیا مسجد نبوی کے صحن میں مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کا کوئی جواز پیش کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی جائز کہہ سکتا ہے؟ کیا شاہ زین بگٹی کے یا مسلم لیگ نواز کے یا جمعیت علماء اسلام کے یا باقی جماعتوں کے لوگ مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں نہیں ہیں؟ اگر وہ نکل آتے تو کیا ہوتا وہاں؟ اگر وہ جواب پہ آ جاتے تو کیا بنتا؟ دیکھیے، آپ گالیاں دیجئے سیاسی، میں جس نے ڈیلیور کیا آپ کو، اور میں مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، میں نے آپ کی حکومت کے لیے نہیں، اس پاکستان کے لیے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ ثابت کریں کہ میں نے کبھی ایک روپے کا یا کوئی چیز مفاد کے لیے یا کوئی مراعات آپ سے لی ہوں۔ آپ کے ساتھیوں نے میری ماں کو نہیں چھوڑا، میری بہن کو نہیں چھوڑا۔ جو آپ کا سوشل میڈیا کمپین چلا رہا ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم اس پاکستان کے لیے جیتے ہیں، اپنا وطن، اپنے دین کے لیے جیتے ہیں، اور ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، عقیدہ ختم نبوت پر۔ اور یہ جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں لائیو براہ راست جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی جس چینل پر آ کر اس حوالے سے بات کرنا چاہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی اس جگہ کی پامالی جو ہے وہ گزشتہ 100 سال میں نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سعودی عرب کی حکومت کا، خصوصاً خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا اور سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا، حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر ہے، اس کو میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے جو چند ساتھی تھے ان کے لیے کھولا گیا، بیت اللہ کے دروازے کو کھولا گیا، اور جس انداز سے امیر محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں انہوں نے استقبال کیا، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مشترکہ بیان آیا ہے، اس حوالے سے سعودی عرب اور پاکستان دو بھائی ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اور انشاءاللہ نہ ماضی میں کبھی نہ آئندہ کبھی ہم ایک دوسرے کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ امیر محمد بن سلمان نے میاں شہباز شریف صاحب کا جس طرح استقبال کیا، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ
جس طرح انہوں نے بات چیت کی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنا طویل وقت جو ہے وہ گزشتہ 3-4 سالوں میں، جب سے بلکہ 5 سال ہو گئے ان کو ولی عہد آئے، انہوں نے کسی وفد کو دیا ہو جتنا اس وفد کو دیا۔ جو بھی بات چیت ہوئی ہے انشاءاللہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب اور حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو، پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنے کھلے دل کا، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدے کا تعلقات ہے، اور یہ اب عملی اقدام ہوں گے۔ ہم نے پچھلے 16 ماہ میں نے آپ کے علم میں ہے کہ OIC کے 2 اجلاس ہوں، یا تعلقات میں جہاں جہاں دراڑ آئی وہ 2، اب انشاءاللہ آپ نے دیکھا ابو ظبی میں بھی رات میاں شہباز شریف صاحب پہنچے، وہاں جو ہے شیخ محمد بن زید جو ابو ظبی کے ولی عہد ہیں انہوں نے استقبال کیا۔ ہمارے تمام برادر اسلامی ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ مضبوط بنانا پاکستانیوں کا، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب نے وہاں جو سعودی عرب میں پاکستانی ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی بات چیت کی ہے، اس پر بھی کام آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے نے میرے نزدیک یہ ساری باتیں جو ہے ہمارا دورہ الحمدللہ یہ دورہ اتنا کامیاب ہے، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں گے۔ لیکن یہ جو کچھ کیا گیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں عوامی رد عمل تھا، اگر آپ کہتے ہیں یہ تو جی لوگوں نے کیا تھا، تو میں اس مسجد نبوی کے اندر میں نے اکیلے جا کے نمازیں پڑھی ہیں، اور پھر ہم بیت اللہ کے اندر گئے ہیں۔ اگر یہ عوامی رد عمل تھا تو یہ صرف مدینہ منورہ میں کیوں تھا؟ یہ مکہ مکرمہ میں کیوں ایک آواز کسی نے نہیں لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی لندن سے پہنچا ہے، کوئی پاکستان سے پہنچا ہے، اور کیا اس سے انکار ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید صاحب، انہوں نے یہاں آپ کی موجودگی میں، میڈیا کی موجودگی میں یہ بات نہیں کی کہ یہ وہاں آ رہے ہیں اور ان کا وہاں پر اس طرح استقبال ہوگا اور ان کے ساتھ وہاں پر یہ کچھ ہوگا، یہ باتیں نہیں کی گئی۔ میرا شیخ رشید صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار کہتے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ یہ عمل جو ہوا ہے، یہ عمل کیا ٹھیک ہوا ہے؟ کیا یہ اس مقدس مقام کی توہین نہیں ہے؟ اور کیا ہم اس پر بھی خاموش بیٹھ جائیں؟ کیا پاکستان کی آپ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا ہے؟ پورا عالم اسلام سوال کر رہا ہے، اور اس سوال کا جواب عمران خان صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دینا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، پاکستانیوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے صرف اپنی قوم میں نہیں، پورے عالم اسلام میں ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا، پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے پاکستانیوں کی جو عزت اور عظمت ہے اس پر حرف آیا ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے وہاں پوری تفصیلات لی ہیں، پچھلے 100 سال میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور یہ کہنا کہ یہ وقتی چند لوگوں کی، یہ ایک پری پلان تھا۔ اور مسجد نبوی کے اندر جب ہم رات کو سلام پڑھ کے واپس آ رہے تھے، پھر یہ اندر، یہ میں باہر کی بات آپ کو پہلے بتائی کہ گنبد خضرا مسجد نبوی کا حصہ ہے یار۔ گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر سے جب باب جبرائیل سے نکل کے باب فہد کی طرف جایا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہ آوازیں کسی گئی، اس وقت بھی یہ سارا کچھ کیا گیا جو مسجد کا اندر کا حصہ ہے۔ تو آپ، یہ ایک پری پلان پروگرام تھا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے وہاں پر قدمین مبارک نے میاں شہباز شریف صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اس تقدس کی پامالی اور اس توہین پہ اللہ کی ہمارے اوپر پکڑ نہ آ جائے۔ لہٰذا جن لوگوں نے یہ کام کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اپنی ذات کے لیے، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں، لیکن قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا۔ تو انہوں نے مجھے قدمین مبارک میں کہا کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم نے ان کو اللہ کے لیے معاف کیا، لیکن جو قانون ہے سعودی عرب کا وہ اپنا راستہ اپنائے گا۔
وہاں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اسی وزیر اعظم کا حوصلہ تھا اور اس کی ٹیم کا کہ ہم نے سعودی اتھارٹی سے کہا ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو یا جس پر شبہ ہے اس کو، وہ میرا پاکستانی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ یہاں سے مزدوری کرنے گیا ہوگا یا عمرہ کرنے گیا ہوگا، کسی بے گناہ کو یا جس پر شبہ ہے، ثبوت نہیں ہے، اس کو ٹرائل نہ کیا جائے، اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ان کے پاس سب ایویڈنس ہیں، اور اپنی ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، ان کا بھی سعودی اتھارٹی سے رابطہ ہے، ہمارے باقی ذمہ داروں کا بھی، جو وزارت خارجہ کا بھی، کسی بے گناہ کو کچھ کہا نہیں جائے گا، اور جن لوگوں نے عمدن ارادتاً یہ سارا عمل کیا ہے ان کو نہ چھوڑا جانا چاہیے نہ چھوڑا جائے گا۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جو منتیں کر کے ایک ایک قیدی واپس لاتا تھا پاکستان، میں کس منہ سے بات کروں جا کر، یا ہماری حکومت کس طرح بات کرے جو یہ عمل وہاں پر کیا گیا ہے اور جس انداز سے کیا گیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پر حکومت کی تبدیلی کے وقت کوئی مظاہرے کیے تھے پوری عرب دنیا کے اندر، یا وہاں پر کوئی تقریریں کی تھی، قانون انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق لوگوں کو گرفتار کیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی بیویاں اور بچے رو رہے ہیں۔ یہ تو یہاں بڑے آرام سے ہم رہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی اپنے گھر میں ہیں، خان صاحب بھی گھر میں ہیں۔ میرا سوال ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی خاطر عرب دنیا میں نکل کر نعرے لگائے اور وہاں کے قوانین کی خلاف ورزیاں کی، وہ آج جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے ٹرائل شروع ہو جائیں گے، ان کی بیوی اور بچے رو رہے ہیں۔ کیا آپ نے یہ دیا ہے اپنے لوگوں کو؟ خدا کا واسطہ ہے، اس نفرت کی اس جنگ سے باہر آؤ۔ سیاست کرنی ہے، سیاست کیجئے۔ یہ کیا کریں گے آپ؟ نفرت کہاں تک لے جائیں گے آپ؟ اور پھر کہا جا رہا خانہ جنگی، یہ پاکستان میرا اور آپ سب کا وطن ہے۔ یہ پاکستان خالی شیخ رشید کا وطن نہیں ہے یا کسی اور کا وطن نہیں ہے۔ کیا آپ ملک میں آگ لگائیں گے، آپ ملک میں خانہ جنگی کریں گے اور قوم بیٹھی رہے گی؟ آپ چاہے ملک کے سلامتی کے اداروں کو رگیت دیں، آپ کی بات مانیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو یہ فوج اور یہ سلامتی کے ادارے بڑے اچھے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ بہت برے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، برے عمل کو برا عمل کہا جائے گا، اچھے عمل کو اچھا عمل کہا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کچھ وہاں سے پاکستان آئے ہیں، کچھ لندن چلے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ الحمدللہ دورہ سعودی عرب وزیر اعظم کا کامیاب نہیں، کامیاب ترین رہا ہے۔ ہمارے سعودی عرب میں پرامن پاکستانی جو ہیں، جو وہاں اپنے کام کاج کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ان کو شرمندگی ضرور ہے، ان کو مسائل ضرور ہوں گے جب ان سے ان کے لوگ پوچھتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، دکانوں میں کہ پاکستانیوں تم نے کیا کیا ہے مسجد نبوی میں۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہماری، ہم اپنے اللہ کے آگے بھی شرمندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی شرمندہ ہیں، کیونکہ یہ میرے وطن کے لوگ ہیں۔ جو معاملہ ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اس کے حوالے سے سعودی اتھارٹیز نے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور 5 لوگوں کو توہین کے زمرے میں نہیں، اسالٹ کے اوپر جو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان میں 150 لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جو وفد کے ساتھ ہے، سعودی حکام کے ساتھ اس مسئلے کو کیا اٹھایا تھا، یا انہوں نے آپ سے بات کی؟ آپ نے بات کی، لندن سے لوگ آئے تھے، لندن سے تو ایسکارٹر بھی آئے ہوئے تھے، اشتہاری بھی آئے ہوئے تھے، جن کی بات آپ کریں ان میں تو کوئی اشتہاری شامل نہیں تھا، لیکن آپ کے وفد میں اشتہاری بھی شامل تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے قوانین کے مطابق جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اور سعودی عرب کے قانون کے مطابق اگر کوئی وہاں پر وائلنس کرتا ہے تو وہ اپنا قانون نافذ کریں گے۔ اگر وہ لندن سے کوئی آیا ہے یا برطانیہ سے یا امریکہ سے یا کوئی، تو سعودی عرب میں اس کا داخلہ ممنوع نہیں ہے، یا سعودی عرب نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے،
تو آپ کو مجھے کیا اعتراض ہے؟ ان کے ملک کے اندر جو آ رہا ہے وہ جانتے ہیں کس کو آنے کی اجازت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، لیکن ان کے ملک کے اندر اگر کوئی تخریب کرے گا، اگر کوئی اس طرح کا واقعہ کرے گا تو ان کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے اور اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان میں فیصل آباد میں بھی توہین رسالت کے مقدمات ہوئے ہیں اور شیخ راشد حفیظ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کو اور عمران خان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، یا کیا سزا اس پہ، عمران خان کو کیا سزا تجویز کریں گے؟ دیکھیے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، میں چونکہ ابھی صبح پہنچا ہوں اور ایک تو یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ہماری جو وزارت داخلہ یا اگر صوبے میں ہوا ہے تو وہ آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتا سکتے ہیں کیا ہے۔ ایک ذمہ داری بطور متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین کے میرے پاس ہے، جب یہ مقدمات یا یہ ایف آئی آرز ہمارے پاس آئیں گی، علماء بیٹھیں گے، عدالت کے ذریعے ہمارے پاس آتی ہیں، اس کو دیکھا جائے گا، اگر توہین ہوئی ہے، اگر جرم ہوا ہے تو ہم اپنی ریکمنڈیشن اس کے مطابق دیں گے، اگر نہیں ہوا ہے تو اس کے مطابق دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سال کے دوران بلکہ 3 سال کے دوران ہم نے یہ انشور کیا ہے، اور بالخصوص پچھلے 16 ماہ میں، کہ کسی پر توہین رسالت یا توہین مذہب کا ناجائز جو ہے وہ مقدمہ نہ ہو، اور اگر کہیں ہوا ہے تو متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے اس کے حوالے سے اپنی سفارشات دی ہیں۔ اس لیے قبل از وقت جو ہے کوئی بات کرنا، جب عدالت یہ ہمیں بھیجے گی انشاءاللہ جو آئین، قانون اور سب سے پہلے قرآن و سنت جو کہے گا اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ پلیز بتا بھی دیں، جو واقعہ وہاں آپ نے خود بھی دیکھا اور ابھی جس پہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں وہ تو ہوا دکھائی دیا، اس کے پیچھے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی اور جو لوگ اس میں شامل تھے، ان دونوں کے لیے اسلامک لاء کیا کہتا ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے سزا اسلامک لاء میں کیا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو قاضی جو ہے وہ حالات، واقعے کی سنگینی اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اسی جگہ کے اوپر ان لوگوں کو کوڑے لگائے جائے۔ یہ خالی میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ بیچارے خالی وہ جو وہاں کام کرنے والے تھے یا عمرے پہ، یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو باقاعدہ عمرے پہ گئے تھے وہاں۔ یہ خالی وہاں پاکستانی وہ نہیں تھے کہ جو پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ جو عمرے پہ وہاں گئے تھے وہ بھی تھے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اور مجھے آپ بتائیں، مسجد نبوی جن لوگوں نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ اتنی وسیع اور عریض جگہ کے اوپر ایک پری پلان ہر طرف میں لوگوں کا جو ہے کھڑا کیا جانا اور ایک ہی بات کرنا یا ایک ہی نعرے بازی کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ، اور اگر یہ عوامی رد عمل تھا تو یہ عوامی رد عمل اگلی صبح کہاں تھا؟ یہ عوامی رد عمل مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ عوامی رد عمل جدہ میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ عوامی رد عمل نہیں تھا، یہ ایک پری پلان منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور جن ظالموں نے یہ کیا ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ کس جگہ یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں کہیں کر لیتے، وہ کہیں اور کسی جگہ کر لیتے، لیکن مسجد نبوی کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس جگہ کا، میں نہیں کسی پہ فتویٰ لگانا چاہتا لیکن عمل بتا رہا ہے کہ آپ ذرا پڑھ تو لیں کہ وہاں پہ جب آپ حجرہ اپنا مواضع شریف کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں کیا آیت لکھی ہوئی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور جنہوں نے یہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے، آپ نے کہا نا شریف، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جو یہ آوازیں بلند اونچی کرتے ہیں، حابطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عزیز ہیں۔ یہاں تو تاریخ میں ہے کہ لوگوں کو خواب میں اشارہ ملا کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس سے جو ہے مدینہ منورہ کی توہین کا زمرہ آ رہا، مدینہ سے نکل جاؤ، تو علماء اسلام نے کہا کہ نکل جاؤ، تم نے یہاں مدینے کے تقدس کو پامال کرنا، پھر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے کس طرح اس کی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے؟ میں نے کل ایک سابق وزیر کا ٹویٹر پہ میسیج دیکھا کہ انصاف ہوا ہے۔ یہ کیا، کون سا انصاف ہوا ہے؟ کیا کل اگر عمران خان صاحب جائیں اور وہاں 100 آدمی مسلم لیگ یا کوئی اور جماعت کھڑی کر دے؟ یہ نہ کرو یار، یہ کون سی روایت تم نے شروع کی؟ یہاں تو تم ہمیں گالیاں دے رہے ہو سوشل میڈیا پہ۔ میں نے کیا جرم کیا؟ مجھے ذرا بتا دیں۔ ہم تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں،
ہماری اپنی جماعت ہے, آپ سب کو پتا پاکستان علماء کونسل, اور یہ پاکستان اور میرا دین میں کیا, جب میں 11 مرتبہ خان صاحب کے دور میں مختلف اسلامی ملکوں میں اس وطن کے لیے جاتا رہا ہوں, کوئی ایک ٹکٹ میں نے خان صاحب سے لیا ہے, کوئی ایک ٹی اے ڈی اے میں نے لیا ہے, کوئی رہائش لی ہے؟ میں تو اپنے وطن کا اب بھی جاؤں گا. جو میں خان صاحب نے تو قیدیوں کی بات بعد میں کی تھی, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سعودی عرب میں اور امارات میں اور باقی جگہوں پر جو قیدی ہے, حتیٰ کہ میں نے تو افغان جو 9/11 کے بعد جو قیدی افغانستان کی جیلوں میں تھے ان کو لے کر ہم آئے. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, ہمارا کام جو تھا اور جو ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے. پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی اور توہین مذہب, توہین ناموس رسالت کے قانون کی پاسداری, توہین مذہب, توہین رسالت کے قانون کا غلط استعمال نہ ہو, یہ ہم اس پہ چوکیداری کریں گے. جب عدالتیں ہمیں اس حوالے سے جو ایک بنی ہوئی ہے روٹین کہ ہمارے پاس چیزیں آئیں گی اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ براہ راست ملوث, جن کی ویڈیوز موجود ہیں, جن کی تقریریں اس حوالے سے موجود ہیں, ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. توہین کرنے والا کوئی بھی ہو, اور پھر آپ نے پاکستان کو بدنام کیا, دین کو تو کیا ہی ہے آپ نے. سر سعودی حکمرانوں کی طرف سے بھی کوئی اس پر اعتراض یا شکوہ کا اظہار کیا کہ جب آپ لوگ ملاقات کے لیے گئے؟ دیکھیے یہ جن کا سعودی عرب جو ہے وہاں ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ یہ کام کریں گے. ہم شرمندہ تھے. کیوں شرمندہ تھے؟ اس لیے کہ یہ پاکستانی تھے جنہوں نے یہ کیا, قطع نظر اس کے وہ کس جماعت سے ہیں یا کس جماعت سے نہیں ہے, وہ ہے تو پاکستانی. ان کا وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہے, وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ پر وہاں ہے. کوئی ہمارے وہاں پر جو یہ عمل ہوا ہے, کیا کوئی شخص ہے ایسا ماس ہوا یہ ہمارے چند وزراء کے سابق جو آ کے اس کی سوائیے دے رہے ہیں کہ جو اس پہ خوش ہو؟ اور حقیقت بات ہے, میں ان سے کہوں گا کہ ذرا تنہائی میں سوچو کہ اگر یہی سوال آپ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا کہ میرے حرم کا تقدس پامال ہوا اور تم اس پر بجائے شرمندہ ہونے کے اس پر یوم صفائیاں دے رہے تھے اور اس کو جائز قرار دے رہے تھے, تو کیا جواب دو گے؟ اچھا سر, چونکہ آپ حکومت میں ہیں اور یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے تھرو کیا گیا, کیا پی ٹی اے کو آپ کچھ ڈائریکشن یا کچھ ایسی تجاویز دے رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے جن کے تھرو یہ کمپین کی گئی ساری؟ میں تو آپ کو پتا, میرا تو سب سے زیادہ اس کا ماضی میں بھی نشانہ بنا ہوں اور آج کل تو بالکل نشانہ ہی صبح شام میں ہوں. میری 2.5 سال پہلے فوت ہونے والی ماں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. یعنی جو لیڈر اپنی ماں کے نام پہ ہسپتال بنا دیتا ہے, اس کے کارکن اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم لوگوں کی ماں کو گالیاں دیتی ہے. میرا آپ سب کے ذریعے جو یہ مہمیں چلاتے ہیں, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے خانہ جنگی ہو؟ کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, گلیوں میں, محلوں میں ہمارے فالوورز نہیں ہیں؟ کیا ہم 2, 4, 10, 20 ہزار لوگ جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں گالی دے جواب میں گالی دے دے؟ ہم نے پاکستان علماء کونسل نے اپنی جماعت پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کسی کی بدتمیزی کا جواب نہیں دینا, لیکن کہیں تو حد لگائے. اور یہ آپ کو سب پتا ہے, یہ اکاؤنٹ سب آپ کے علم میں ہے کہ یہ کہاں سے چلتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. بھائی خدا کا واسطہ ہے, کوئی قدریں رہنے دو. آخر کیا مسلم لیگ نواز اس ملک کی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس ملک کی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ جمعیت علماء اس ملک کی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ تحریک انصاف اس ملک کی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ یہ کہتے ہیں الیکشن, کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ کل اگر الیکشن میں یہ ہار گئے تو یہ تسلیم کر لیں گے الیکشن؟ اس کی کوئی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ جو مسجد نبوی کی توہین تک جو گروپ پہنچ گیا, جس نے وہاں خیال نہیں رکھا, وہ باقی اقدار کا کیا خیال رکھا؟ اچھا سر, آپ سب یہ فرما دیجیے گا کہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان اور شہباز شریف
ایک دوسرے کے سخت ترین مخالف ہیں. آپ کے پاس کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ دونوں آپ پر متفق ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس میرا پاکستان ہے. پاکستان کے لیے ایک منٹ، جب میں آپ سے، میرا بڑا سمپل سوال ہے کہ میں 11 مرتبہ خان صاحب کے دور میں مختلف اسلامی ملکوں میں گیا ہوں، اور خان صاحب کی حکومت یا اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے گیا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں گیا. تو میرے پاس ایک چیز ہے، وہ میرا پاکستان ہے. دوسری میرے پاس چیز ہے کہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. میرے لیے یہ اعزاز ہے، اگرچہ میں یہ باتیں، میں دنیا کے چند ان افراد میں سے ہوں جسے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں نے اکیلے بیت اللہ کا طواف کیا. اس کے بعد مجھے اور کیا اس دنیا میں چاہیے. میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے اندر جو ہے اللہ نے مجھے سعادت دی ہے کہ میں وہاں جا کے سلام پڑھ کے آیا ہوں. بیت اللہ کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ سارے جو لوگ ہیں پوچھیں ان سے کہ روزہ تھا، دھوپ تھی، اس کے باوجود ایک ایک فرد کو اندر لے کے گئے ہیں، اس کو موقع دیا ہے. میرے لیے یہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. تو پاکستان علماء کونسل ان سرکاری منصبوں سے کہیں بڑی جماعت اور کہیں بڑی اپنی حیثیت رکھتی ہے. جن کو دیکھنا ہے جا کے گوگل پہ دیکھ لے کہ عرب اسلام. میں واحد شخص ہوں OIC کا جس کو OIC نے ایوارڈ دیا ہے. کس بنیاد پہ؟ اسلام، مسلمانوں اور امن کے لیے خدمات کے اوپر، اور وہ 57 اسلامی ممالک کی نمائندہ ہے. تو ہاں، ہم یہ کہتے ہیں ایک مساق پاکستان کریں، معیشت پہ، معاشرت پہ، داخلہ خارجہ امور پہ، اور یہ جو بڑھتی ہوئی عدم رواداری ہے اور تشدد ہے، اس کے خاتمے کے لیے سارے بیٹھے. آپ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں یہ ایک سازش تھی، یہ کون سی سازش تھی کہ اس سازش کے لیے پاکستان اور لندن سے لوگ آئے، لیکن وہ صرف مدینہ شریف آئے اور مکے نہیں گئے، جدے نہیں گئے؟ تو یہ ان سے پوچھے نا، آپ سازش کرنے والوں سے پوچھے نا. یہ آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عوامی رد عمل تھا، اگر یہ عوام نے کیا تو وہ عوام جدے میں نہیں ہے پاکستانی، مکے میں پاکستانی نہیں ہے. یہ تو یہ آپ، یہی تو مین سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ عوام کی آواز تھی تو عوام کی آواز مکہ میں کہاں تھی؟ مکہ میں تو لوگ زیادہ تھے، ختم قرآن تھا اس رات، تو مکہ میں تو لوگ زیادہ تھے، جدہ میں تو لوگ زیادہ تھے. بلکہ یہ بھی ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب جو لوگ وفد کا حصہ نہیں تھے لیکن پاکستانی تھے، انہوں نے دیکھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے تو وہ بھی آ گئے. تو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سب اندر جائیں گے، اور خود کھڑے رہے آخری فرد کے اندر جانے تک. اگر میں یہ بات کہوں کہ ہم نے آواز بھی لگائی کہ بھئی کوئی رہ تو نہیں گیا، نہیں، بالکل نہیں. میں ان کے ساتھ گیا ہوں. آپ اگر حقائق مسق کرنا چاہیں، کوئی اجنبی وفد کے علاوہ اس دور میں اندر نہیں گیا. لیکن آپ کل کی تصویریں دیکھ لیں، لائنیں لگی ہوئی تھی، اور کسی جو پاکستانی، ایون اجنبی بھی کوئی تھا حرم میں جو آگے اس لائن میں آیا. اور سب بڑی بات میرے لیے یہ بہرحال پہلی بات تھی، میں نے نہیں دیکھا کسی بھی حکمران کو. وہ اندر سے نکلتے ہیں، طواف کے لیے چلے جاتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب آخری آدمی کے باہر نکلنے تک اور بوسہ دینے تک وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد انہوں نے، یہ تو اگر عوامی رد عمل آپ کہتے ہیں تو پھر تو یہ مکہ میں زیادہ ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.